ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک بری موت سے بچاتا ہے. چھپا کر دیا جانے والا صدقہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غضب ہو جاتا ہے اور صلہ رحمی سے ان کی برکت ہوتی ہے. اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نیکیوں کی ترغیب دی ہے. تین ان کے صلے بیان فرمائے. پہلی بات آپ کے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک بری موت سے بچاتا ہے. اللہ کے بندوں میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، آتش پرست بھی ہیں، ملت بھی ہیں، بے دین بھی ہیں. وہ بھی ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہیں جن کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد غیر وہ سب سے افضل ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا گیا صرف مسلمانوں کے ساتھ اسے سلوک کرنا، فرمایا اللہ کے بندوں کے ساتھ سبحان اللہ بری موت سے بچاتا ہے. اور بری موت سے بچانے کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. اور میرے بھائیو جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ تو جیت گیا. جنت کی نعمتیں اسی شخص کو دیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. قرآن حکیم کے اندر ایک ایسے شخص کی موت کی تصویر کشی کی گئی جس کا نام قارون تھا. اس کے پاس دولت کے خزانے تھے لیکن اس کا سلوک اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا آسن کما آسن اللہ ہو جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ تیرے اس سے سلوک کیا ہے تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک. اس کا جواب تھا انما اوتیت علی علم عندی، مجھے جو کچھ ملا ہے میرے علم اور قدرت کی بدولت ملا، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں. نتیجہ یہ نکلا اس کے خزانوں سمیت اسے زمین کے اندر دفن. اللہ. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ چھپا کر دیا جانے والا صدقہ اللہ کی یاد سے غضب ہوتا ہے. میرے بھائیوں کو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ظاہر ہے جو صدقہ چھپا کر دیا جائے گا اس کے اندر بہت خلوص ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کے اظہار ہے. دکھاوے والا عمل، نمود والا عمل، شہرت والا عمل، دنیا کے اندر میری واہ واہ ہو جائے، میرے نام کا ڈنکا بج جائے، سپیکر پر اعلان ہو جائے، اخبار میں فوٹو آ جائے، ایسے عمل کی آخرت کی بازار میں کوئی قیمت نہیں لگے گی. ایسا عمل آخرت کے بازار میں پھوٹا سکہ قرار پائے گا اور اس شخص کا فریب کا یہ جال سازی کا مقدمہ قائم ہوا جس کے رضا کے لیے دنیا میں کیا اس کی کرے. تیسری بات آپ نے ارشاد بتائی کہ صلہ رحمی سے برکت ہوتی ہے. صلہ رحمی سے پہلے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اس عمل کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے درجے کے صحابی ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، عرض کیا دعا کرائیے. فرمایا اس مجمع کے اندر جو رشتہ داروں کے ساتھ توڑنے والا ہے وہ مجمع میں سے نکل جائے. دوسری بار پھر فرمایا، تیسری بار پھر فرمایا اس مجمع کے اندر جو رشتہ داروں کے ساتھ توڑنے والا ہے وہ مجمع میں سے نکل جائے. اگر وہ نہیں نکلے گا تو اس کی وجہ سے کسی کی دعا بھی قبول نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی آمین. اللهم صل على سيدنا علیہ وصحبہ وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو، آمین. ہماری خطاؤں سے تبدیل کو، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر. آمین. یا اللہ کوئی بیماروں کو صحت عطا. دنیا جس خطے مسلمان پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کر. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کو خصوصاً مدد. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کر. یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری ہو. یا اللہ جو حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کر.
اللہ حافظنا، اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا، اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے ولاگ میں نال ایک نئی صبح الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنی بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ دیکھ رہے لوگ ایکسرسائز سیر کر رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صبح صبح اٹھیا کرو، صبح صبح دی جڑی ایکسرسائز ہے نا صحت واسطے، صحت دے حصول واسطے بہت ضروری ہے، صحت دے حصول دے وچ بڑی معاون ہے، مددگار ہے۔ خوش رہو جناب، اللہ پاک تہاڈی زندگی چ برکت دے، صحت دے، تندرستی دے، دوستاں دے نال فیملی دے نال محبتاں بنڈدے رہا کرو۔ ماشاءاللہ بڑیاں پیاریاں ہواواں چلن لگ پئیاں، موسم کافی بدل گیا الحمدللہ۔ اپنی تھوڑی جی روٹین بدلو، صبح صبح اٹھیا کرو، اٹھ کے گراؤنڈ جایا کرو، نماز قرآن ذکر، ٹھیک ہے؟ کہنا سننا جڑا نا مومن نو فائدہ دیندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہتیاں گلاں تے نہیں، پر گلاں چو گل یہی ہے کہ اپنی روٹین نو بدلو۔ پہلے نماز پڑھی، بعد نماز قرآن پاک، پھر ذکر تسبیح ہاتھ چ تے گراؤنڈ چ آ گئے، اتنے آ کے واک کیتی، ٹھیک ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ محبتاں بنڈن ڈے۔ اس تو بعد جو پرے یوگا سیشن شروع کرن لگے، یوگی حضرات سارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ یوگا جڑا نا بڑا معاون ہے ماشاءاللہ۔ اس لیے صبح صبح اٹھ کے آیا کرو گراؤنڈ چ، کہنا جڑا نا ساڈا فرض ہے، باقی اللہ تانوں ہمت دے ہی رکھے، سمجھدے؟ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو دوست جڑے کر رہے ہیں یوگا ایکسرسائز۔ السلام علیکم ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہیں نعیم صاحب کروا رہے۔ السلام علیکم۔ السلام، اس لیے اٹھ جایا کرو صبح صبح۔